فرمایا یہاں پر عنوان قائم کیا میدان جنگ میں عورتوں کو مارنے کی ممانعت کا، اور اس سے متعلق روایات اس باب کے اندر لائی گئی ہے۔ پہلی روایت کا حاصل یہ ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر کوئی عورت مری ہوئی پائی گئی، مقتولہ پائی گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ یہ واقعہ جو اس روایت میں بیان کیا گیا یہ فتح مکہ کا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے جو اگلی روایت ہے اس میں تذکرہ ہے حضرت خالد ابن ولید کو امیر بنانے کا، اور حضرت خالد ابن ولید کو فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد امیر بنایا گیا، فتح مکہ سے پہلے ان کو امیر لشکر نہیں بنایا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو اس روایت کے اندر بیان کیا گیا یہ فتح مکہ کا ہے۔ غرض یہ کہ اس روایت میں عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا گیا، تو روایت ترجمۃ الباب کے مطابق ہے۔ حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا عمر بن المرقع بن الصیفی ابن رباح قال حدثني ابی عن جده رباح بن ربیع قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء۔ رباح ابن ربیع کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بس لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی چیز پر اکٹھا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو وہ کس بات پر اکٹھا ہے، کس بات پر جمع ہے۔ فجاء، چنانچہ وہ شخص آیا، فقال علی امرأۃ قتیل، چنانچہ اس نے حضور کو یہ بتلایا کہ ایک مقتولہ عورت پر جمع ہے۔ فقال ما كانت هذه لتقاتل، آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کیا ہوا کہ اس کو مارا گیا۔ قال وعلى المقدمة خالد بن الولید، کہنے والے نے کہا کہ مقدمے کے جو لشکر ہیں، امیر لشکر وہ خالد ابن ولید ہیں۔ فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسیفا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ خالد ابن ولید سے کہنا کہ نہ کسی عورت کو ماریں اور نہ کسی اجیر کو۔ اس روایت کا حاصل ترجمے سے سمجھ میں آ گیا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مجمع اکٹھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا جا کر دیکھ کر آؤ کہ لوگ کیوں جمع ہیں۔ جب وہ گئے واپس آ کر انہوں نے بتلایا کہ ایک عورت قتل کی ہوئی ہے، مری ہوئی پڑی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كانت هذه لتقاتل، اس کو کیا ہوا کہ یہ ماری گئی، یعنی عورت تو لڑائی نہیں کرتی تو پھر عورت کو کیوں قتل کیا گیا۔ پھر کسی نے کہا کہ امیر لشکر خالد ابن ولید ہے، تو فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو نہ کسی عورت کو ماریں اور نہ کسی اجیر اور مزدور کو۔ عورت جو کہ وہ میدان جنگ کے اندر اگر ہے تو وہ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ایک طریقے سے جو امیر لشکر میں لوگ شریک ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ آتی ہیں، یا اسی طریقے سے جیسا کہ اس سے پہلے گزرا قبیلہ حوازن، وہ اپنے بیوی بچوں سمیت اور مویشی سمیت میدان جنگ کے اندر آ گئے تاکہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کر کے کوئی بھاگے نہ، تو اس وجہ سے عورتوں کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے جو اجیر ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے، تو وہ تو آقا کی خدمت کے لیے آیا ہے نہ کہ لڑنے کے لیے، اور وہ غیر مسلح ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی مارنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر اس باب کے تحت فقہا کے مابین ایک تو یہ اختلاف ہے کہ آیا عورتوں اور بچوں کو مطلقاً قتل کرنا ممنوع ہے یا مطلقاً قتل کرنا ممنوع نہیں ہے۔
امام مالک، امام اوزاعی اس بات کے قائل ہے کہ عورتوں اور بچوں کو مطلقاً قتل کرنا ناجائز ہے، اور وہ ان روایات کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مارنے سے منع کیا ان سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن امام مالک، امام اوزاعی کے علاوہ جمہور حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ عورت میدان جنگ میں ہے اور جنگ کے اندر شریک ہے تو اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے، یا اسی طریقے سے بچہ ہونے کے باوجود میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آ گیا تو اس کا بھی قتل کرنا جائز ہے، یا فرض کیجئے کہ عورت ہی ملکہ ہو، بادشاہ ہو اور اس نے اپنا لشکر بھیجا ہو تو پھر اس کا قتل بھی جائز ہے، یا جو بچہ قریب البلوغ ہے وہی بادشاہ ہو اور اس نے اپنا لشکر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا ہو تو اس کا قتل بھی جائز ہے۔ تو امام مالک، امام اوزاعی مطلقاً عورت اور بچے کے قتل کے عدم جواز کے قائل ہیں، چاہے وہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے ہی کیوں نہ آئی ہو یا بچہ کیوں نہ آیا ہو یا وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ اگر وہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئی عورت یا بچہ آیا، یا وہ عورت بادشاہ ہے یا وہ بچہ بادشاہ ہے تو پھر اس کا قتل جائز ہے۔ اور استدلال کے اندر اسی دوسری روایت کو بیان کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کانت هذه لتقاتل، اس عورت کا لڑنے سے کیا کام؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت لڑنے کے لیے آئی تو پھر اس کا قتل جائز ہے۔ اسی طریقے سے اس باب کے تحت آگے روایت آئے گی جس کے اندر بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بوڑھے کو بھی قتل کیا جائے گا، ان کے یہاں مبیح قتل کفر ہے اور بوڑھے کے اندر بھی کفر موجود ہے، وہ بھی کافر ہے، تو لہذا اس کا قتل بھی جائز ہے۔ لیکن جمہور کے یہاں بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں اگر بوڑھا ہونے کے باوجود میدان جنگ میں آ گیا، یا یہ ہے کہ وہ زیر آئے ہو، تجربے کار ہو اور وہ باہر سے مشورے دے رہا ہو تو پھر اس کا قتل بھی جائز ہے، اگرچہ وہ بوڑھا ہو، کتنا بھی بوڑھا ہو، شیخ فانی ہو۔ جیسے غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درید ابن سما کے قتل کا حکم دیا تھا، کیونکہ باہر سے بیٹھے بیٹھے مشورے دے رہا تھا، اگرچہ اس کی عمر 120 سال۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ فانی صاحب رائے ہے، مشورے دینے والا ہے اپنے تجربے کے بنیاد پر، تو پھر اس کا قتل بھی جائز ہے، اور اس کا قتل تب تو جائز ہوگا، اور اگر وہ صاحب رائے نہیں ہے، مشورہ دینے والا نہیں، تو پھر اس کا قتل جائز نہیں ہوگا۔ حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرفهم۔ سمرہ ابن جندب کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے بڑوں کو قتل کرو اور ان کے بچوں کو باقی رکھو۔ یہاں پر بیان کیا اقتلوا شیوخ المشرکین، شیوخ شیخ کی جمع، اور عام طور پر شیخ سے مراد شیخ فانی ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے بظاہر کہ بوڑھوں کو قتل مت کرو، بوڑھوں کو قتل کرو۔ تو بوڑھوں کے قتل کا جواب معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ امام شافعی اس کے قائل ہیں، کیونکہ ان کے یہاں مبیح قتل کفر ہے۔ لیکن ہماری طرف سے جواب دیا جائے گا کہ یہاں شیوخ سے مراد بوڑھا نہیں ہے، بلکہ شیوخ سے مراد ہے جوان۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیخ کا لفظ جب شاب کے جوان کے مقابلے میں ہو تو اس سے مراد بوڑھا ہوتا ہے، اور جب یہ صغیر اور صبی کے مقابلے میں ہو تو اس سے مراد جوان ہوتا ہے۔ شیخ اگر شاب یعنی جوان کے مقابلے میں ہو تو اس سے مراد بوڑھا ہوتا ہے، اور اگر صغیر اور صبی کے مقابلے میں ہو تو اس سے مراد جوان ہوتا ہے۔ یہاں پر شرخہم نابالغ بچہ، تو یہ شیوخ کا لفظ استعمال کیا گیا وہ شرخ کے مقابلے میں یعنی صبی کے مقابلے میں، تو اس سے مراد ہے جوان۔
یعنی مقصد یہ ہے کہ جو جوان ہو، ہٹا کٹا ہو، اگر وہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتا ہے تو اس کو تو مارو، اس کو تو مت چھوڑو، لیکن رہ گئے بچے تو ان کو قتل نہ کرو۔ شرفن، شارفن، یہ جمع آتی ہے، اس کی جمع آتی ہے شرفن، شارفن کی یہ جمع ہے، تو کر دیے کہ شرف سے مراد ہے نابالغ بچہ، اور نابالغ بچہ اگر میدان جنگ میں نہ ہو یا بادشاہ نہ ہو تو پھر اس کو باقی رکھا جائے گا تو اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ شیر کا اطلاق جیسے بوڑھے پر ہوتا ہے، ایسے ہی استاد کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ میری طرح جوان ہی کیوں نہ ہو۔ جو میری جوانی میں کوئی شک تو یہ بات تو ویسے ہی سفید ہو گئے، شر مانتی ہے تم بڈائی ماننے لگے تم کیا کریں۔ تو اگر یہ کہ شیخ کا لفظ بوڑھے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ استاد جوان عمر کا ہے تو تب اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے اس کے لیے بھی شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو صرف اس کے ایک ہی معنی نہیں کہ بوڑھے کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہو۔ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لم تقتل من نسائهم تعني بني قريظة إلا امرأة أنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ بنو قریظہ کی عورتوں میں سے کوئی عورت نہیں ماری گئی سوائے ایک عورت کے، وہ میرے پاس تھی اور وہ ہنس ہنس کر ایسے بات کر رہی تھی، ظاہراً و باطناً کے ہنسی سے وہ لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتل رجالهم بالسوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مردوں کو بازار میں قتل کر رہے تھے۔ اذ حتف حاطف باسمها این فلانا، کہ اتنے میں ایک آواز لگانے والے نے اس کے نام کی آواز لگائی کہ فلانا کہاں ہے؟ قالت انا، کہنے لگی کہ میں ہوں۔ قلت وما شانک، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تیرا کیا مطلب؟ قالت حدث احدثته، کہنے لگی میں نے ایک نئی بات کی ہے۔ قالت فانطلق بها، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ آدمی اس عورت کو لے کر چلا گیا، فضربت عنقها، پھر اس کی گردن مار دی گئی۔ قالت فما انسى عجبا منها انها تضحك ظهرا وبطنا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس تعجب خیز واقعے کو نہیں بھولتی کہ وہ ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وقد علمت انها تقتل، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ماری جائے گی۔ یہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا، غزوہ احزاب کے بعد بدریہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ بنو قریظہ نے جو آپ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، انہوں نے اس معاہدے اور عہد کو توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دوسرے صحابی کے ساتھ بھیجا، انہوں نے آ کر خبر دی واقعی بنو قریظہ نے عہد کی خلاف ورزی کی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3000 کا لشکر لے کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بنو قریظہ والوں نے جو کہ حضرت سعد ابن معاذ انہی سے تعلق رکھتے تھے، ان کو اپنا حکم مقرر کیا کہ یہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرے اور سزا تجویز کرے تو ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہارے سارے مردوں کو مارا جائے، جو کہ حکم بنا چکے تھے لہذا فیصلہ ماننا پڑا، تو ان کے مردوں کو قتل کیا جانے لگا۔ اب ایک عورت جس کا نام نباتہ ہے، یہ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہنسی مذاق کر رہی ہے، اور اس طرح ہنسی مذاق کر رہی ہے ظاہراً و باطناً، یعنی پیٹ سے بھی ہنس رہی اور پیٹھ سے بھی ہنس رہی۔ کیا مطلب؟ اس کو ہمارے زبان میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔ تو یہاں پر وہی ترجمہ کیا جائے کہ وہ اتنا ہنس رہی تھی
ایسی ہنسی کی باتیں کر رہی تھی کہ ہنسی میں لوٹ پوٹ ہونے لگی، یعنی اس کے پیٹ اور پیٹھ میں بل پڑنے لگے۔ جب آدمی بہت زیادہ ہنستا ہے تو پیٹ بھی دکھ جاتا ہے، اس کا اثر پیٹ تک محسوس ہوتا ہے، تو کہتا ہے بس اب اور باتیں رہ کر میرا تو پیٹ بھی دکھ گیا۔ عام طور پر ہم بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ عورت حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہنسی مذاق کر رہی، حالانکہ ان کے قبیلے کے مردوں کو باہر مارا جا رہا، تب بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اتنے میں ایک آدمی آواز دینے والا آیا اور اس کا نام لے کر پکارا، فلانا کہاں ہے؟ یہ جو کہ حضرت عائشہ کے پاس تھی، کہنے لگی میں یہاں ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا تیرا کیا مطلب؟ یہ تو مردوں کو قتل کیا جا رہا، تیرے نام کیوں لے رہا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے اصل میں ایک نیا کام کیا ہے۔ غرض یہ کہ اس کو لے جایا گیا اور اس کی گردن ماری گئی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو غرض یہ کہ یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت اگرچہ ماری گئی لیکن اپنے جرم کی وجہ سے، وہ جرم کیا تھا وہ بھی معلوم ہوگا، لیکن بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی عورت کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اگر قتل کیا جاتا تو اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس عورت کو جو قتل کیا گیا، اصل میں یہ عورت شاتم رسول تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، اور شاتم رسول کی سزا صرف قتل، تن سے جدا، ایک ہی سزا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یا اسی طریقے سے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ اس طرح کی آیات ہیں جن سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ شاتم رسول کی سزا صرف موت ہے۔ بعض حضرات نے دوسری وجہ بھی بیان کی ہے کہ خلاد ابن سوید نامی صحابی کے سر پر اس نے چکی کا پاٹ مار دیا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے، تو قصاص ہے جس کو قتل کیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے اس نے دونوں جرم کیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی ہو اور ایک صحابی کو شہید بھی کیا ہو، تو غرض یہ کہ اس کو قتل کیا گیا۔ اس روایت کے اندر اگر دیکھا جائے تو کسی عورت کے قتل کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ عورت اپنے دوسرے جرم کی وجہ سے ماری گئی کہ میدان جنگ کے اندر اگر کوئی عورت شریک نہ ہو تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حدثنا احمد بن عمرو بن الصالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله يعني ابن عباس عن سعد بن جسامة انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون ويصاب من ذراريهم ونسائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم۔ سعد بن جسامہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے دار کے بارے میں جس میں یبیتون رات کو حملہ کیا جائے، شب خون مارا جائے، سوال کیا، اور پھر اس کا اثر ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ وَكَانَ عَمْرٌ یعنی ابن دینار یقولهم من آبائهم، عمر ابن دینار کہتے ہیں کہ وہ ان کے آباء و اجداد میں سے ہے، یعنی اسی خاندان میں سے ہے۔ قال الزهري ثم نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان۔ زہری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عورتوں کے قتل سے اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ سعد ابن جسامہ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کی بستیوں پر رات کو حملہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب رات کو گھروں پر حملہ ہوگا تو اس حملے کے نتیجے میں صرف مرد نہیں مارے جائیں گے، عورتیں بھی ماری جائیں گی، بچے بھی مارے جائیں گے۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ عورتوں کے قتل سے بھی منع فرما رکھا ہے اور بچوں کے قتل سے بھی منع کر رکھا ہے، اور رات میں حملہ کرنے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ماری جاتی ہیں اور بچے بھی مارے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم منہم، عورتیں اور بچے بھی انہی مردوں میں سے ہیں، یعنی جیسے مردوں کا قتال مباح ہے اور ان کے قتل کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا، تو ایسے ہی شب خون مارتے وقت، رات میں حملہ کرتے وقت اگر عورتیں ماری جائیں اور بچے مارے جائیں تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آگے بیان کیا وَكَانَ عَمْرُ بْنَ دِينَارٍ يَقُولُهُم مِّنْ آبَائِهِمْ۔ اصل میں اس روایت کو
سفیان نے اپنے استاد زہری سے روایت کیا، اور زہری اس روایت کو دو طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ایک طریق میں عمر ابن دینار کا واسطہ ہے، اور دوسرے طریق میں عمر ابن دینار کا واسطہ نہیں، بلکہ عبید اللہ زہری کے استاد ہیں۔ اگر زہری عمر ابن دینار کے واسطے سے روایت بیان کرتے ہیں تو ہم منہم کے بجائے ان کی روایت میں الفاظ ہیں ہم من آبائہم، اور عمر ابن دینار کے علاوہ سے اگر زہری روایت کرتے ہیں تو اس روایت میں الفاظ ہیں ہم منہم۔ اسی فرق کو یہاں پر ابو داؤد نے بیان کیا۔ تو زہری اپنے استاد سے جو روایت کرتے ہیں ان کے ایک استاد عبید اللہ ہے، اسی طرح ان کے ایک استاد عمر ابن دینار بھی ہے۔ تو عمر ابن دینار کی روایت میں ہم من آبائہم کے الفاظ ہیں، اور عبید اللہ کی روایت میں ہم منہم کے الفاظ ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ یہ روایت منسوخ ہے۔ اصل میں یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر رات کو حملہ کیا جائے اس میں عورتیں ماری جاتی ہیں، بچے بھی مارے جاتے ہیں، تو اب کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم منہم، یعنی جیسے مردوں کو قتل کرنا مباح ہے ان کا قتل کرنا بھی مباح۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بخاری کے اندر حضرت ابن عمر کی روایت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا، اور اس باب میں اوپر روایت آ چکی ہے، اس میں بھی وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا، اور یہاں فرما رہے ہم منہم۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے جو زہری نے دیا، قال زہری سے ابو داؤد اسی کو بیان کر رہے کہ یہ روایت منسوخ ہے، یہ ہم منہم والی جو روایت ہے یہ منسوخ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا، یعنی عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع والی روایت ناسخ ہے اور یہ روایت منسوخ ہے، اور ظاہر بات ہے منسوخ روایت قابل استدلال نہیں ہوتی۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب جو زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کے قتل کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ہے قصدن قتل اور دوسرے بلا قصد کے۔ جن روایات میں ممانعت ہے ان کا تعلق ہے عورتوں اور بچوں کو قصدن قتل کرنے سے، اور یہاں جو روایت ہے اس کا تعلق ہے بلا ارادہ قتل کرنے سے۔ کیونکہ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر ہم رات میں ان کے گھروں پر حملہ کریں تو اس میں عورتیں بھی ماری جاتی ہیں، بچے بھی مارے جاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ارادتاً عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کیا جاتا لیکن ہو جاتا ہے، اور وہ جو روایت ہے جس میں ممانعت ہے وہ بالقصد بالارادہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کے بارے میں ہے۔ تو دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور اس روایت کو منسوخ ماننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باب فی کراہیت حرق العدو بالنار، دشمن کو آگ میں جلانے کی کراہت کے بیان میں۔ حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا مغیرۃ بن عبد الرحمن الحطامی عن ابی الزنادی قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال فخرجت فيها وقال إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار۔ حمزہ اسلمی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریے کا امیر بنایا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس سریے میں نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم فلاں کو پاؤ تو اس کو آگ میں جلا دینا۔ فولیت، حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے رخ موڑا، یعنی میں روانہ ہوا۔ فنادانی، حضور نے مجھے دوبارہ پکارا۔ فرجعت الیہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، حضور کی طرف پلٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم فلاں کو پاؤ تو اس کو قتل کرنا اور اس کو جلانا مت، کیونکہ آگ سے نہیں جلا سکتا مگر جو آگ کا مالک ہے۔ حدثنا یزید بن خالد وقتیبہ ان اللیث ابن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فذكر معناه
حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں بھیجا اور فرمایا اگر تم فلاں فلاں کو پاؤ، اور پھر اوپر والی روایت کی طرح ہی الفاظ بیان کیے۔ ان دونوں روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ایک لشکر روانہ کیا، اور جب اس لشکر کو روانہ کیا تو حمزہ اسلمی سے، اور اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، وہ بھی اس لشکر کے اندر ہے، ان سے فرمایا کہ اگر تم فلاں فلاں کو پاؤ تو اس کو آگ میں جلا دینا۔ اور اس کے بعد جب وہ لوگ جانے لگے تو آپ نے دوبارہ بلایا اور کہا کہ جلانا مت، کیونکہ جلانے کے اختیار اس ذات کو ہے جو آگ کا مالک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ وہ جہنم میں ڈالیں گے اور آگ کا عذاب دیں گے، بس تم تو اگر وہ مل جائے اس کو مار ڈالنا، قتل کر دینا۔ دونوں روایتوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ یہاں پر بیان کیا ان وجدتم فلانا، اگر تم فلاں کو پاؤ، وہ فلاں کون ہے اور واقعہ کیا ہے؟ اصل میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کے شوہر ابو العاص قیدی ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پر رہا کیا تھا کہ تم حضرت زینب کو مدینہ واپس بھیجو گے۔ چنانچہ ابو العاص جب مکہ مکرمہ گئے، وہاں سے انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو مشرکین میں سے ایک حبار ابن اسود، یہاں فلانت سے مراد وہی ہے، حبار ابن اسود، اور ایک اور اس کا ساتھی تھا جس کا نام بیان کیا گیا نافع ابن عبد قیس۔ حبار ابن اسود اور اس کا ایک ساتھی نافع ابن عبد قیس، انہوں نے یہ کیا کہ حضرت زینب کی اونٹنی کو تیر مارا جس سے وہ زخمی ہوا، اور جب اونٹ گرا تو اس پر حضرت زینب جو بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئی، اور وہ حاملہ تھی، جس کی وجہ سے ان کو بھی چوٹ آئی اور وہ بیمار ہو گئی، اور یہی بیماری ان کے انتقال کا سبب بن گئی۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم فلاں کو پاؤ، فلاں سے مراد ہے حبار ابن اسود اور نافع ابن عبد قیس، تو ان کو جلا دینا، اور پھر آپ نے فرمایا نہیں جلانا مت بلکہ ان کو قتل کر دینا۔ اس سریے کے پہنچنے سے پہلے ہی حبار ابن اسود تو مسلمان ہو گئے، اور نافع ابن عبد قیس کا جن کتابوں میں صحابہ کا تذکرہ ہے ان کا صحابہ کے اس فہرست میں تذکرہ نہیں ملتا، تو معلوم نہیں کہ وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا یا اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ غلط یہ کہ یہاں پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ کے ساتھ جلانا، آگ میں جلانا یہ ناپسندیدہ ہے۔ بعض صحابہ کرام جیسے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کافر کو آگ میں جلانے کے عدم جواز کے قائل تھے، چاہے میدان جنگ میں ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے یہاں دشمن کو آگ میں جلانا جائز نہیں، بلکہ قصاصاً بھی جائز نہیں، یعنی اگر کسی نے کسی کو جلا کر مار دیا تو اب قصاصاً قاتل کو جلا کر نہیں مارا جائے گا۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ بعض صحابہ کرام جیسے حضرت علی، حضرت خالد ابن ولید، ان کے یہاں اگر دشمن پر غلبہ نہ پایا تو اس پر قابو پانے کے لیے اگر اس کو جلایا جائے، اس کے آس پاس آگ لگا دی جائے، اس کے مثلا پہلے کھیتوں میں آگ لگا دی، گھروں میں آگ لگا دی، تو یہ جواز کے قائل ہے۔ بعض حضرات نے فرق کیا ہے کہ اگر دشمن پر قابو پا لیا تب تو بالاتفاق آگ سے اس کو جلانا جائز ہے، اور اگر قابو نہیں پایا تو دو صورتیں ہیں، یا تو آگ لگائے بغیر اس پر قابو پانا ممکن ہوگا یا ناممکن ہوگا۔ اگر آگ لگائے بغیر بھی قابو پانا ممکن ہے تب تو آگ میں جلانا جائز نہیں، اور اگر ممکن نہ ہو قابو پانا، بس ایک ہی صورت ہے قابو پانے کی، تو پھر اس کے ارد گرد اس کے آس پاس جو ہے وہ آگ جلائی جا سکتی ہے۔ اب اگر اس کا کوئی حصہ جل جائے تو پھر اس کے اندر کوئی کراہت نہیں۔
حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى قال قال اخبرنا ابو اسحاق اخبر ابو اسحاق الفضالي عن ابي اسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير ابي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش حاشیے میں تفریش لکھا ہوا فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها۔ حضرت عبداللہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا جس کے ساتھ 2 چوزے تھے، ہم نے اس کے چوزے اس کے بچے پکڑ لیے۔ چڑیا آئی اور اپنے پر پھڑپھڑانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اس نے اس کو درد پہنچایا، تکلیف پہنچائی اس کے بچے کی وجہ سے، اس کا بچہ اس کو واپس کر دو۔ ورآ قریۃ نمل قد حرقناها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا ایک بل دیکھا جس کو ہم نے جلا دیا تھا۔ فقال من حرق هذه، پوچھا کہ کس نے جلایا اس کو؟ قلنا نحن، ہم نے کہا کہ ہم نے۔ قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، فرمایا کہ مناسب نہیں آگ سے عذاب دینا سوائے اس کے جو آگ کا مالک ہے۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو اس موقع پر صحابہ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اور اس کے ساتھ 2 اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو پکڑ لیا۔ چڑیا جو ہے ماں دانا وغیرہ لینے کے لیے گئی ہوگی، جب وہ آئی تو آ کر وہ گویا اپنے پر پھڑپھڑانے لگی، زمین پر اپنے پر مارنے لگی، گویا منت سماجت کرنے لگی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ اس چڑیا کو کس نے تکلیف پہنچائی، اس کے بچے کو واپس کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف ہمارے اور آپ کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا تھا، رحمت للعالمین۔ بہت سارے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی شکایات رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو سہلایا اور پوچھا اس کا مالک کون ہے، اس کو بلاؤ۔ جب مالک کو بلایا تو فرمایا کہ یہ جانور ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے دانے اور پانی کا خیال رکھو اور ضرورت سے زیادہ اس سے کام مت لو۔ گویا اونٹ نے شکایت کی ہوگی کہ کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا اور ضرورت سے زیادہ کام لیتا ہے، تو اس کے مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات۔ تو اگر یہ کہ اس چڑیا کے پھڑپھڑانے سے آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ درد کے اندر ہے، تکلیف میں ہے اپنے بچے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو تم چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے صحابہ نے ایک چیونٹی کے بل کو بھی جلا دیا تھا۔ آپ نے جب اس کو جلا ہوا دیکھا، پوچھا بھائی کس نے جلایا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آگ کا مالک ہے بس وہی آگ کی سزا دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ اس سے پہلی روایات میں انسانوں کے بارے میں تذکرہ ہے اور یہاں پر جانوروں کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہو یا جانور ہو، اگر جانوروں کی طرف سے کسی ایذا پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس کو جلانا بھی جائز نہیں۔ باب فی الرجل یکری دابتہ علی النصف او السہم، یہ باب اس شخص کے بیان میں جو اپنی سواری کو نصف غنیمت یا نصف سہم پر کرائے پر دے،
حدثنا اسحاق بن ابراہیم الدمشقی ابو النضر قال حدثنا محمد بن شعیب قال اخبرني ابو زرعة يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله انه حدثه عن واصلة بن الاسقع قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت الى اهلي فاقبلت. واصلہ ابن اسقع کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر پکارا، چنانچہ میں اپنے گھر گیا پھر آیا. وقد خرج اول صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے نکل چکے تھے. فتفقت فی المدینہ انادی الا من یحمل رجلا له سهمه. میں مدینہ میں چکر لگاتا رہا، چکر لگا کر آواز لگاتا رہا کہ کیا کوئی ایک آدمی کو سوار کر سکتا ہے جس کا حصہ اس کے لیے ہوگا. فنادى شیخ من الانصاری، ایک انصاری نے آواز لگائی. فقال لنا سهمه، کہنے لگے کہ ہمارے لیے اس کا حصہ ہوگا. علی ان نحملہ، اس شرط پر کہ ہم اس کو سوار کریں گے اپنے پیچھے. وطعامه معنا، اور اس کو ہمارے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا. قلت نعم، میں نے کہا ٹھیک ہے. قال فصر علی برکت اللہ تعالی، اس انصاری نے کہا تو پھر اللہ کے نام پر سوار ہو جاؤ. قال فخرجت مع خیر صاحب حتى عفى الله علينا، کہنے لگے کہ میں ایک اچھے ساتھی کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال غنیمت عطا فرمایا. فاصابنی قلائص، چنانچہ مجھے چند اونٹنیاں ملی. فسقتهن حتى اتيته، چنانچہ میں نے ان کو ہٹایا یہاں تک کہ میں اس انصاری کے پاس آیا. فخرج فقعد على حقیبة من حقائب ابله، پس وہ نکلا اور اپنے اونٹوں کے حقائب میں سے ایک حقیبہ پر بیٹھا. ثم قال سقهن مدبرات، پھر کہنے لگا کہ ان کو ذرا پیچھے کی طرف سے چلاؤ. ثم قال سقهن مقبلات، پھر کہا کہ آگے کی طرف چلاؤ. فقال ما ارى قلائصك الا كراما، کہنے لگا کہ میں نے نہیں دیکھا تیری اونٹنیوں کا مگر بہت عمدہ. قال انما هي غنیمتك التي شرطت لك، کہنے لگا یعنی واصلہ ابن اسقع نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے مال غنیمت جس کی میں نے آپ کے لیے شرط لگائی تھی. قال خذ قلائصك یا ابن اخی فغیر سہمك اردنا، کہنے لگا کہ اے بھتیجے یہ اونٹنیاں لے، میرا ارادہ تو تیری اونٹ تیرے حصے کے علاوہ ہے. یہاں پر بات قائم کیا کہ اگر فرض کیجئے کہ جہاد کے لیے جانے کے لیے کسی کے پاس سواری کا انتظام نہیں تو آیا وہ کسی سے کوئی سواری کرائے پر لے سکتا ہے اس طور پر کہ جتنا مال ملے گا اس میں سے آدھا تیرا ہوگا، یعنی جو اجرت ہے وہ مال غنیمت میں ملنے والے مال میں کا آدھا یا تہائی یا چوتھائی جو بھی متعین کرے. اس سلسلے میں امام احمد کے یہاں اس طرح اجارے کا معاملہ کرنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر اجارہ مجہول. پہلی بات تو کہ یہ بھی طے نہیں ہے کہ مال غنیمت ملے گا بھی یا نہیں، اور ملے گا تو کتنا ملے گا، اور کتنا ملے گا تو اس میں سے آدھا کتنا بنے گا، یہ بات معلوم ہے. اور اگر اجارہ مجہول ہوتا ہے تو پھر اجارہ فاسد ہوتا ہے. غلط یہ کہ یہاں پر جو واقعہ بیان کیا وہ یہ کہ واصلہ ابن اسقع کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے جانے کا اعلان کیا. غزوہ تبوک، یہ تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 14 منزل کے فاصلے پر تھا، اور یہ واقعہ جس وقت پیش آیا انتہائی شدید گرمی کا زمانہ اور مسلمانوں کے فقر و فاقہ کا موقع تھا. اور وہی موقع تھا کہ جب جو لوگ باغات کے مالک تھے انہیں کے کھجور کی فصل تیار تھی، لیکن جو کہ مقابلے پر ایک بڑی طاقت تھی اس زمانے کی سپر پاور طاقت، جیسے آج کے دور میں امریکہ، تو اس زمانے کی سپر پاور طاقت، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے اعلان کیا کہ سب کو چلنا ہے.
لہذا اسی حال میں صحابہ نکلے، اور غربت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے سیر کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ مثلا ایک کھجور ایک صحابی اپنے منہ میں رکھتا، تو جب دوسرے کو دیکھتا مجھ سے زیادہ یہ بھوکا ہے تو وہ دوسرے کے منہ میں دے دیتا، اور دوسرا جو ہے تیسرے کو، اور تیسرا چوتھے کو، چوسنے میں ہی وہ کھجور ختم ہو جاتی تھی، کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی، اتنے غربت کا عالم۔ غرض یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو صحابہ کی ایک جماعت تو نکل گئی جن کے پاس گھوڑے وغیرہ اونٹ تھے۔ اب یہ واصلہ ابن اس کا گھر میں آئے، دیکھے میں کچھ ہے نہیں، اب گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، لہٰذا پھر واپس گئے، اور اس کے بعد یہ مدینے کے گلیوں میں چکر لگا رہے، آواز لگاتے ہوئے ہے کوئی جو ایک آدمی کو اپنے سواری پر سوار کر لے، اور یہاں رجل سے مراد اپنی ذات ہے کہ مجھے سوار کر لے۔ اب اس کو سواری پر کیا ملے گا؟ لہو سہم۔ اصل یہی مقصد ہے اس بات کو لانے کا کہ مال غنیمت میں جو مجھے حصہ ملے گا تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ غرض یہ کہ ایک انصاری شخص انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے شرط ہے، ایک شرط تو یہ ہے کہ باری باری سوار ہوں گے، کیونکہ میرے پاس بھی ایک ہی سواری ہے، کبھی تم سوار اور کبھی میں سوار، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کھانے بھی میرے ساتھ کھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ غرض یہ کہ یہ وہاں سے روانہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اصل میں دشمن کو منافقین نے جھوٹی خبر پہنچا دی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ کمزور پڑ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب جو ہے بس اتنے کمزور ہو گئے، ایک حملہ کرو اور نمٹا دیں گے۔ جیسے کہ آج کے سپر پاور بھی جو ہے وہ اوپر ایک دہشت طاری ہو گئی، اور انہوں نے صلح کر دی، اور اس صلح کرنے کی وجہ سے انہوں نے جو مال دیا اس میں تقریباً 2000 اونٹ اور اسی طریقے سے 800 گھوڑے، 400 نیزے اور 400 زرہ، یہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بطور صلح کے۔ غرض یہ کہ ان کے حصے میں بھی اونٹنیاں آئی۔ اب جب ان کے حصے میں اونٹنیاں آئی تو اب یہ ان کو لے کر گئے اس انصاری شخص کے پاس۔ اب یہ اپنے گھر آ گئے ہوں گے، مدینہ منورہ آ گئے، تو انہوں کے گھر گئے، وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، یا تو وہ اپنی سواری پر سوار ہوئے یا ان کے لائے ہو اونٹوں میں سے کسی اونٹ پر سوار ہوئے، اور انہوں نے کہا ذرا اس کو آگے کو چلاؤ پیچھے کو چلاؤ، انہیں اس کی چال بھی دیکھی، اس کی رفتار دیکھی، کہنے لگے تمہارے اونٹنیاں تو بڑی زبردست ہیں، کہنے لگے میری لیے تو آپ کی ہیں، کیونکہ طے یہی ہوا تھا کہ آپ کا حصہ۔ تو انہوں نے فرمایا بھتیجے کا لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے چھوٹے کے لیے، کہ ہمارا ارادہ جو تھا وہ تو ٹھیک ہے، اس وقت میں نے معاملہ کر لیا تھا، لیکن اس وقت میری نیت تھی کہ میں تمہیں ثواب کی نیت سے اپنی سواری پر سوار کروں گا، یہ مال وال لینا جو ہے میرے ارادہ تھا ہی نہیں، میری نیت ہی نہیں، یہ تو تم ہی رکھو۔ تو اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مال غنیمت وغیرہ کے اندر حصے کے طور پر کرائے کو متعین کیا جائے اور کوئی چیز اجارہ پر لی جائے تو بعض حضرات اگرچہ یہاں پر اجارہ مجہول ہے جواز کے قائل ہے، امام ابو حنیفہ کیا ہے اجارہ چونکہ مجہول ہے اس وجہ اس طرح کا اجارہ کرنا جائز نہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اس اعتراض کا دو اعتراض ہوں گے، کل انشاءاللہ بتا دیں گے۔